یہ کیا ممتاز بھائی کو تب تک لے لیں، وہ آ جائے گا. یہ کہتا ہے محمد اس کو لے لو، مختار کو لے لو. مختار یہ پہلے بھی آیا تھا. نام اس کا اپنا ممتاز ہی ہے، لیکن ادھر مختار احمد لکھا ہوا ہے. اچھا مختار لکھا ہے. اس کا اسپیلنگ نہیں آتا نا ممتاز کا. مدرسے میں کیا اسپیلنگ اس کو پڑھائیں گے ہیں جی؟ ہاں مدرسے میں اسپیلنگ پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اسپیلنگ نہیں پڑھاتے. مائک کال ہے اس کا. وہ سامنے بیٹھ کیمرے کے لوگ آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں. معذرت کے ساتھ محترم ناظرین. جی جی جناب، اللہ کا احسان ہے. آپ سناؤ جی، خیریت سے ہے اور ٹھیک ہو؟ خیریت الحمدللہ. آپ سنائیں صاحب؟ اللہ کا احسان ہے. آپ بھی، آپ کا کیا فرقہ ہے؟ آپ حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ آپ کا کون؟ میرا؟ آپ کا؟ ہاں میں مسلمان ہوں سر. تو فرقہ کون سا ہے بھائی؟ اہل حدیث ہیں یا حنفی ہیں؟ فرقہ واحد اختیار نہیں کرتے ہم لوگ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. توبہ توبہ توبہ. تقلید کرتے ہیں یا تقلید نہیں کرتے آپ نماز روزے میں؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے سر کہ تقلید کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ ڈر جاتے ہیں ادھر آ کے، ان کو اپنا عقیدہ چھپانا پڑتا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتا اپنا عقیدہ؟ چونکہ یہ بتائے گا نہیں میں حنفی ہوں تو میں ادھر سے پکڑ لوں گا. یہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں تو میں ادھر سے پکڑ لوں گا نا. تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ میں نہ آئے. آیا ہاتھ میں نہ آنے کے لیے اب منکر ہو گیا ہے جی. وہ اپنے حنفیت کا یا اہل حدیث ہونے سے مکر گیا ہے جی. ہے جی کہو بھائی، چھپانا کب تک چھپاتے رہو گے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بول لو. تیرے جواب نہ دینے میں تیری شکست ہے، تیرے چھپانے ہی میں تیری شکست ہے. جو ہی اپنا مائک کھولتے ادھر آ جاتے ہیں فوراً یہ اپنے باطل ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں. عجیب معجزہ ہے بھائی. چلیں کس لیے آئے بھائی؟ وہ مولوی پیچھے بیٹھا اس کو لے کے آؤ نا. وہ مولوی صاحب آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے داڑھی والا، اس کو لے کے آؤ، اس سے بھی سلام دعا ہو جائے. نہیں میرا ٹاپک آپ سے جو ہے مدرسے میں اتنے بڑے بڑے داڑھی والے بیٹھے ہیں، ان کو بھی لے کے آؤ نا. اب بات کرنے دینی ہے یا صرف آپ نے بولنا ہے بس؟ کئی دفعہ آپ سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے، بات ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ وہ آپ ایک ٹاپک پہ رکیں گے نا. کبھی آپ بولتے مقلد ہو، کبھی بولتے کیا ہو، کبھی بولتے کیا. بھائی جو میں ٹاپک لے کر آئے میں اسی پہ بات کروں گا یا آپ کے پیچھے چلوں گا یا آپ کی تقلید کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں؟ وہ میں نے پوچھا ہے وہ آپ کی تعارف کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے نا، پتہ چلے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. میں مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں ہو، تو مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہوں بس. تم مسلمان نہیں ہو. نہیں ہے اسی لیے تم نے چھپایا، فرقہ نہیں بتایا نا، فرقہ نہیں بتایا. آپ مسلمان اگر مسلمان ہوتے نا ڈر نہیں لگتا. بولتا میں مجھ سے پوچھ، میں کہتا میں علوی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، میں فاطمی ہوں، میں جعفری ہوں، میں مہدوی ہوں، میں اثنا عشری ہوں. یہ بیچ والے کو بولے کم یار، وہ بہت بول رہے. چلیں کیوں کس ٹاپک کے لیے آئے آپ؟ نہیں میرے جو چند سوالات تھے وہ امامت کے متعلق تھے. سب سے پہلے سوال صرف لے کے آئے ہیں؟ صرف سوالات کے لیے، صرف مناظرے کے لیے آئے ہیں؟ سوالات کے لیے آئے ہیں؟ صرف سوالات کے لیے آئے ہوں. سوال اچھا، سوال جو ہے شاگرد پوچھتا ہے نا، سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. کیا نیت ہے؟ نیت کیا ہے؟ پھنسانے کے لیے پوچھ رہے ہیں یا سیکھنے کے لیے؟ یہ تو جھوٹ، یہ سب کو پتہ ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ لوگ جھوٹ ہے. یہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا ادھر پھنسانے کے لیے سب پوچھ رہا ہے، اور پھر اس نے جھوٹ بولا. اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ ادھر سمجھنے کے لیے نہیں آتے. اور پیچھے تمہارے اتنے مولوی بیٹھے ہیں، اتنا پتا ہے کہ تمہارے پیچھے اتنے مولوی بیٹھے ہیں، ان سے سیکھ لیتے نا. ادھر آئے آپ کو پتا ہے کہ پھنس جاؤ گے نا. اور تو پھنس آپ گئے، بار بار آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نظر آ رہا ہے پیچھے سے پتا، اور پیچھے سے 2-3 مولوی نظر آئے ہیں. کوئی جھوٹ ووٹ نہیں ہے تو آنے دینا. آپ آنکھیں ہیں تو نظر آئیں گے نا. تو ایک دفعہ پھر اقرار کر لو کہ میں اللہ یاری صاحب سے کچھ سوالات سیکھنے اور سمجھنے اور طلب علم کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایک دفعہ پھر کہہ دو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. نہ آپ سے مجھے طلب علم کی ضرورت ہے، نہ آپ کو صاف بولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ اگر ابھی آپ نے کہا تھا سمجھنے کے لیے، ابھی وہ جھوٹ بولا نا، ابھی جھوٹ بولا اس نے کہ میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. طلب علم
نہیں طلب اور علم کا سمجھنا آپ وہی سمجھو طلب کوئی علم ضرورت ہوتا نہیں ہے، ہے اور سمجھنا وہی نہیں طلب نہیں علم ہوتا ہے. آپ سے طلب علم آپ سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم آپ سے خود جاہل ہو سمجھنے آپ پلے نمبر فرق کے کیا ہے؟ جاہل ہو سمجھنے کے لیے طلب علم آپ کے لیے. پلے نمبر کے جاہل ہو دیکھیں آپ سے ہمیں کیسے تفسیر لوگوں سیکھنے اور سے سمجھنے واسطہ کی کوئی پڑا ہے ضرورت جی. نہیں ہے یہ دیکھیں یہ قوم کی فیوچر ہے، فیوچر سیاہ ہے قوم کی نہیں. جب یہ ان کے علماء ہیں فیوچر مدرسے میں 10 عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ پریزنٹ ان کا کو اس حال کو اتنا دیکھو فرق آپ نہیں اپنے معلوم پریزنٹ کو کہ دیکھو سمجھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، طلب علم کے لیے پوچھا جاتا، بات ایک ہی ہے. اس کو اتنا نہیں معلوم. حالت یہ ہے. اب یہ بتاؤ کیا اب یہ مدرسے میں کیا بتاؤ کہ پڑھاتے سوال ہیں، کے کیا جواب دو کھلاتے گے ہیں آپ نہیں کو؟ ہیں؟ کس نے چلو کہا پوچھو جی. کس نے کہا میں مدرسے کا شاگرد ہوں کس نے کہا میں مدرسے کے شاگرد ہوں وہ پیچھے داڑھی والے جو بیٹھے وہ کون ہے؟ آپ نے پہلے خود ادھر آئے تھے، کہا تھا آپ نے. داڑھی والا نہیں ہر خود داڑھی والا ادھر مدرسے آئے کا تھے شاگرد آپ، ہے ادھر اس پروگرام میں پہلے بھی آئے تھے نا. ہر داڑھی کہ والا آپ نے کہا تھا کہ بتاؤ میں اس کا مسلمان مطلب ہوں. ہے میں نے کہا تم ہاں تو میں یزید کے آیا دین ہوں پر ہو. ہاں جی پہلے بھی آئے تھے آپ، تو ہمیں شمر کے یاد ہے. دین پر تو آپ ہو نا شیور شمر کے تو دین ہمارے پر امام تو کا آپ قاتل ہے، بس مانتے تو ہو. کچھ دن یہ آئے تھے ادھر کہہ اسی رہے کے ہیں کہ دین پر میں رہو مجھے مسلمان اسی کے سمجھ رہے دین ہیں. پر میں نے کہا وہی اگر یزید مسلمان ہے تو تم بھی مسلمان اسی ہو نا. اس وقت بھی اسلام نہیں بتایا تھا. اسی یاد پڑا ہوا. اسی قاتل کے فالوور ہو اسی قاتل کے فالوور ہو اسی قاتل کے فالوور ہو زہرا کے قاتل کے تم فالوور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے تم فالوور، علی مرتضیٰ سے لڑنے والی کو تم اپنا ماں مانتے ہو. اوے حیدر کرار سے لڑنے والی امیر کو، لشکر لے کے آنے والی کو تم اس کو اپنی ماں کہتے ہو. اے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے کو تم اپنا ماموں کہتے ہو. اور تمہارے سارے خاندان رشتہ دار ننیال سب تو وہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے لوگ ہیں، قاتل ہیں ان کے. خیال سے ہیں جی. بول اچھا سوال کیا ہے؟ بتاؤ اپنا سوال بتاؤ. امیر معاویہ تو مرشد آ گیا نا معاویہ. اللہ تعالیٰ آپ کو معاویہ اور یزید کے ساتھ مشہور فرمائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آمین کہہ دو. ثم آمین. آپ کو اچھی جلن ہو رہی اللہ ہے نا تعالیٰ ان کو یزید معاویہ کے کا ساتھ نام سن کے مشہور اچھی فرما، جلن ہو رہی ہے ان کو یزید کے دین پہ مشہور فرما. یا معاویہ کا اللہ. نام سن کے معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی امیر آتی ہے. معاویہ یقین جانو یہ معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی آتی ہے، ہوا آتی ہے. آپ کے استاد کو ایک جگہ پر ٹھہراؤ تو مدے پر بات کریں نا. وہ کبھی ادھر ٹھہرائے کبھی ہراڑی بکری کی طرح کبھی ادھر ایک. اچھا ٹھیک ہے آپ استاد کا نہیں معلوم. کچھ پوچھو نا، پوچھو. کچھ پوچھنا نہیں پوچھنا بات تھا. کرو. میرا سب سے پہلے علیہ سے یہ سوال ہے، نصیر سے میری بات نہیں ہوئی ابھی تک، آپ ان کو کیا کرو گے؟ اور پیچھے نہیں، چھوڑو میرے بھائی پاس اس کب کو. نمبر بھیجنا ہے؟ کاظم صاحب اس کو بات نہ کرو، مجھ سے بات کرو. آپ کب کیا نمبر سوال ہے کیا آپ کا؟ کاظم صاحب آپ ان سے سب سے بات نہ پہلا کریں، میرا ان کو سوال یہ لوگوں ہے سے کہ بات کرنے دیں. بات کریں بھائی. اللہ یاری سے سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق اماموں کے نام منسوس من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی کہ اماموں کے نام منسوس من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام سب اللہ کی جانب سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے، اس کے اوصیاء طاہرین اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نصب کرتا ہے. نام لے کر نصب لے کر نصب فرماتا ہے. کوئی ثبوت وغیرہ بھی ہے اس پر یا آپ کی تقریر ہے یہ؟ ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں احادیث قدسیہ سے، جس میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تھے نا، اس میں کتنے احادیث ہیں. 12 ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو عرش پہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا، عرش مزین ہے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے اوصیاء ہیں. نمبر 1 امام علی علیہ السلام، نمبر 2 امام حسن علیہ السلام، نمبر 3 امام حسین علیہ السلام. یہ تو احادیث بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کے تعداد سے نہیں، ہزاروں کی تعداد سے حدیث ہیں. یہ سینکڑوں کے تعداد سے نہیں، ہزاروں کے تعداد سے. یہ منسوس من اللہ کوئی قرآن وغیرہ سے حوالہ دو نا، کوئی قرآن کی آیت پڑھو. یہ سمجھتا ہے کہ منسوخ، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے وہ اپنے سے نہیں کہتا. اللہ کا نص، اللہ کا پیغام صرف قرآن ہے، یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے تو کہتا ہے قرآن میں 12 ائمہ علیہ السلام کا نام دکھاؤ. یہ میں نے کہا کہ اللہ رسول احادیث ہیں تو کہتا ہے یہ منسوخ من اللہ نہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نص ہے وہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اللہ کے جانب سے نہیں لے کے آیا. منسوخ من اللہ یعنی اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں. خاموش. چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے حدیث کی صورت میں ہو، کیونکہ رسول کا مطلب یہ ہے رسالت لے کے آنے والا. کس کی رسالت لے کے آنے والا؟ قریش کا رسالت لے کے آنے والا.
اپنی رسالت لے کے آنے والا نہیں، اللہ کا رسالہ. اللہ رسالت سے کیا ہوا؟ اللہ کا پیغام لے کے آنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے باتیں کہی ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، وہ سب نص من اللہ ہیں. پہلی بات یہ، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ نہیں قرآن میں ہمیں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام دکھاؤ، یہی منظور ہے آپ کا کہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث کچھ اور ہے، قرآن میں دکھاؤ، یہی ہے، یہ کہنا چاہتے ہو تو چلیں ٹھیک ہے. تم یہ اس شخص سے بات ہوگی جس کے پاس سمجھ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو میں کہتا ہوں، تمام جماعت عمریہ کو کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں بخاری کی روح سے جب 90% سے زیادہ قرآن ثابت کرے، خاموش ہو جاؤ. سوال میرے بیچ میں اگر تم نے بات کی نا ایک دفعہ مزید، تم کیونکہ آپ ادھر سمجھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے، تو اگر آپ سنیں گے نہیں ہنسیں گے تو میں کاٹ دیا، یہ چلا گیا، بھاگ گیا، یزید کو بھگا دیا، ٹھیک ہے نا. جو بیچ میں بولے گا اس کو برداشت نہیں کریں گے بھائی. تو پہلے تم اپنا قرآن کامل تو ثابت. جب بخاری مسلم کی روح سے 90% سے زیادہ قرآن ساقط ہے، ناقص ہے، ضائع ہو چکا ہے، تو پر تمہیں یہ عقلی پہنچتا کہ فلان مطلب ہمیں قرآن میں دکھاؤ. اگر پورا قرآن بھی ہو، پورا قرآن ہمارے پاس ہو، آپ کے پاس احادیث ہوں کہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہوں متواتر، ایک بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہوں بھی، عثمان کا یہ قول نہیں قرآن میں غلطی ہے، اور عمر کا یہ قول نہیں قرآن ضائع ہو چکا ہے، چلیں یہ منفی نہ ہو مثبت ہوں، یعنی آپ کے پاس یہ بے شمار احادیث ہوں کہ قرآن کامل ہے، اس کے باوجود نص من اللہ صرف قرآن نہیں ہے، نص من اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اوکے چلیں جی.